السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور جو لوگ ہمیں ٹیون کر چکے ہیں آپ سب کو عید مبارک۔ خدا کا شکر کہ یہ جو عید ہے وطن عزیز پاکستان میں خیر و عافیت سے اس کی جو ساتیں ہیں وہ گزر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور قوم سے ان کی صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ دیگر جو سیاسی مائدین ہیں انہوں نے بھی صدر مملکت آصف زرداری کے لیے نیک خواہشات کا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے، اور بہت سے رہنماؤں نے ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر انہیں جلد صحت یاب کرے۔ آج جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی تقریباً 2.5 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی ہے اور جو رپورٹ ہو رہا ہے اس میں 2-3 بڑے اہم پہلو ہیں۔ ایک جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو اسپیکر کی تبدیلی سے متعلق اطلاعات آ رہی تھی، اب یہ خبر آئی ہے کہ بابر سواتی کی جو اسپیکرشپ ہے وہ برقرار رہے گی، ان کو ہٹانے کا معاملہ ٹل گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو ہدایت کی ہے کہ اعظم سواتی اور بابر سواتی کے بیچ جو تنازع ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ذرائع سے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق علی امین گنڈا پور کا اور بیرسٹر سیف کا موقف ہے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اس سے متعلق کنونس کیا ہے اور عمران خان نے اس پر نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال اب یہ جامع جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس سے متعلق کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اب تک جو ذرائع سے اور غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں۔ بہرحال بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، اور اگر یہ کم ہو رہا ہے تو کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس نقطے پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو سینئر وزیر ہیں رانا تنویر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ہر جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ نہروں سے متعلق معاملہ تھا اس پر بیک ڈور رابطے جاری ہیں، اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کے اجلاس میں اس معاملے کو زیر غور لائے جانے کا امکان بھی ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ اطلاعات آتی رہیں لیکن وہ اعلان 23 مارچ کو ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا۔ لیکن کیا اب یہ اعلان ہو جائے گا اور بجلی کی قیمتیں کس حد تک کم ہو جائیں گی؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان صاف کے سینئر رہنما پارلیمنٹیرین ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، ایک تو صدر مملکت بیمار ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام، کیا کمنٹس ہیں آپ کے، اور دوسرا یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اور اب تک جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے؟ اب کی بار جو علی امین گنڈا پور کی ایفرٹس ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ بھی اس کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے، یا جو پچھلے ہم تقریباً 1-1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں ایسی خبریں آتی تھیں اور پھر کلائمیکس جو ہے اس میں کچھ بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا تھا؟ اب ایسا یہ جو آپ نے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے مجھے کہا ہے تو میں کیا کامنٹ کروں گا۔ میں تو جو بھی بیمار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے ایک بیمار کے لیے، ایک علیل شخص کے لیے، خاص طور پر جب وہ صدر پاکستان بھی ہو۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے حوالے سے میڈیا پر جو اسپیکولیشن چل رہی ہے، ابھی تک تو میں اسپیکولیشن ہی کہوں گا کیونکہ کوئی مصدقہ خبر سامنے نہیں آئی، نہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے، نہ کسی اور فریق کی طرف سے۔ اگر میں اس کو ان ملاقاتوں سے ملا کے دیکھوں جو پچھلے ہفتے 10 دن میں ہوئی ہیں، امریکہ سے جو ایک وفد آیا تھا، اور پھر اس کو پس منظر میں لے جاؤں 24 اکتوبر اور 25 اکتوبر اور 24 نومبر 25 نومبر 26 نومبر کے واقعات سے، تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے اس وقت جو رکاوٹیں پیدا ہوئیں، یا جو لوگ اس ملک میں امن نہیں چاہتے، استحکام نہیں چاہتے، ان کو اللہ تعالیٰ اب کم از کم کوئی رکاوٹ ڈالنے کا موقع نہ دے، اور یہ جو مذاکرات کا اگر آغاز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، کیونکہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام کا خواب دیکھنا ایک دیوانے کا خواب ہے،
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایوب خان کے دور میں بھی سیاسی استحکام نہ ہونے کے باوجود معاشی استحکام آیا تھا، تو اس کا انجام ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آیا، اور یحییٰ خان نے جو اس ملک کے ساتھ کیا اس وقت کے اقتدار پرست سیاستدانوں سے مل کر، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، اور مذاکرات کے حوالے سے دونوں فریقوں کو اپنی پوزیشن سے پیچھے بھی ہٹنا ہوگا، اور ملک کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور جو حکومت وقت ہے، جو میرا خیال ہے کہ انجوائے کر رہی ہے اقتدار کو، اس کو بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے استحکام کے لیے، ملک کے سلامتی کے لیے، ملک کے امن کے لیے، عوام کے بہتر مستقبل کے لیے ان مذاکرات میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی بجائے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی اگر دینی پڑے تو ان کو دینی چاہیے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ اب کی جو کوششوں کا آغاز ہوا ہے یا ہو رہا ہے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور کامیابی سے ہمکنار اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی فریق ضد، ہٹ درمی، انتقامی ذہنیت کا مظاہرہ نہ کرے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اگر اس کو اپنے مفادات سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ملک سب سے اول ہے، ملک کی سلامتی سب سے مقدم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی انا آڑے نہیں آنی چاہیے، کوئی مفاد آڑے نہیں آنا چاہیے، کوئی سیاست آڑے نہیں آنی چاہیے، اور کوئی ضد ہٹ درمی تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ علی محمد خان صاحب، اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ میری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ درون پردہ معاملات سلجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عید مبارک جی تمام پاکستانیوں کو، اور آپ کو سب کو، اور 92 نیوز کے جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ 92 ویسے بھی 92 جو ہے پاکستان کا بھی جو کوڈ نمبر ہے 92 ہے، تو اس طرح سے ایک بابرکت نام بھی ہے۔ تو سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ نے آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ اعظم سواتی صاحب کل انہوں نے ملاقات کی ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی، نہ ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو گفتگو خان صاحب سے کی ہے اور جو چیزیں ہوئی ہیں، تو ابھی ان سے میری اس پہ بات نہیں ہوئی۔ لیکن جو خان صاحب کی رہائی کے متعلق ان کا کامنٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عید کے دوسرے دن انہوں نے قوم کو ایک طرح سے بڑی اچھی ہوپ دی ہے، امید دی ہے، اور لیڈر کا کام ہی امید دینا ہوتا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے کسی بنیاد پہ کی ہوگی، کوئی نہ کوئی ان کو راستہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں خود بھی ہمیشہ پر امید رہنے والا شخص ہوں، اور میں یہ میرے سے اس عید میں بہت سے لوگ ملے اپنے گاؤں میں، بے شمار لوگوں نے ایک ہی سوال کیا خان صاحب کے بارے میں، کب باہر آ رہے ہیں؟ اور میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ میرے پاس معلومات تو نہیں ہے، لیکن میری جو اندر کی فیلنگ ہے، جو احساس ہے، وہی مجھے کہتا ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی اور اسیران باقی بھی جو ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ بنائے گا۔ اور اس کے لیے جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے، اس سے میں 100% متفق ہوں کہ صرف خان صاحب کی رہائی نہیں، ملکی مسائل کے حل کے لیے سب کو گفتگو کا راستہ اپنانا ہوگا، اور سب کو تھوڑی سی سپیس دینی ہوگی۔ خاص کر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 3 سال سے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دبایا جا رہا ہے اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ خان صاحب بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور مسائل کا حل نکالنا چاہیں گے، لیکن سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور اس کے بعد کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ یا اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ علی محمد خان صاحب، مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے، جو آپ کی معلومات بھی ہم سے زیادہ ہوں گی، ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اس میں پیش رفت ہوتی ہے، اور آخر میں خان صاحب کوئی نہ کوئی اڑچن ڈال دیتے ہیں، جس طرح 2022 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے 23 میں، اس وقت بھی الیکشن کی ڈیٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا، لیکن اچانک ایک دن خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا،
اور آپ کی جو ٹیم تھی اس وقت مذاکراتی ٹیم تھے، شاہ محمود قریشی صاحب جس کی رہنمائی کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہماری معلومات کے مطابق 24 نومبر کو بھی آلموسٹ مذاکرات ہی کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی طرف سے ان کو سبوٹاج کر دیا گیا۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مذاکرات جب ہوں گے تو اس میں کوئی ضد ہردرمی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ ایک تو جو آپ کا کامنٹ ہے کہ ہماری طرف سے سبوتاج کیا گیا، میں اس سے 100% متفق نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم نے بھی تھوڑی عجلت کا کسی چیز میں مظاہرہ کیا ہو، لیکن سیاسی مخالفین پہ، احتجاجیوں پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی، ان کو مارا نہیں جاتا ایک جمہوری ملک میں۔ تو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مسئلے کا حل اس سے نہیں نکلے گا۔ میں چونکہ پچھلی جو بھی مذاکرات ہوئی ہیں میں ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں رہا، تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں کس نے کیا زیادتی کی ہے، لیکن میرے خیال میں مذاکرات کی کامیابی یا کسی بھی جرگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریق مذاکراتی کمیٹی کو اختیار دیں، اور پھر مذاکراتی کمیٹی میں بھی اتنا دم ہونا چاہیے، یا پھر آپ مذاکرات کے معاملے میں آگے اپنا شولڈر نہ دیں، لیکن جب آپ اس میں سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں پھر آپ نے اپنی بات منوانی بھی ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے آپ میں پھر اتنا دم ہونا چاہیے، اپنے لیڈر سے آپ بات کریں، اس کو بتائیں کہ بھئی ایسا نہیں ایسا ہے۔ یہ جو ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جناب عمران خان صاحب نے کوئی ہٹ درمی کر دی ہے، کیا ہٹ درمی کی؟ یہ بتائیں نا، کمیٹی کے ارکان آ کے سب کو بریف کریں، حکومتی لوگ بھی بتائیں کہ ان کی طرف سے بڑی شاد و مت سے کمیٹی بنی، سارا کچھ ہوا، کیوں حکومت کی طرف سے؟ علی امین صاحب یہ بتائیں، علی امین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گنڈا پوری فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اب تو سارا معاملہ اس کے گرد ہے۔ دیکھیں فیصل، میری بات سنیے، فیصل بھائی میری بات سنیے، دیکھیں میں اپنی مذاکراتی کمیٹی کو بھی کہوں گا، ہمارے ممبران کو بھی، کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ آپ نے فورسفلی پھر آگے جانا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ایک کانسیپٹ آ جانا کہ جناب انہوں نے ہٹ درمی کر دی ہے، وہ نہیں مانتے، میں اس سے نہیں ایگری کرتا۔ اس کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب خان صاحب سے ملتا تھا، اب مجھے 4 مہینوں سے یہ ملنے نہیں دے رہے۔ میں نے اس عید میں بھی سلمان راجہ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، 2 دفعہ کی ہے کہ آپ مجھے موقع دلوائیے۔ میں صرف سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے تو نہیں، میں تو ایک لائر بھی ہوں، ان کی لیگل ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہوں، آج سے نہیں۔ یہ جتنے لوگ ابھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا پی ٹی آئی میں نہیں تھا اس زمانے سے، میں لیگل ٹیم کا حصہ 2014-15 سے۔ میں ایک منٹ ارشاد صاحب، میں جس دلیل سے بات کروں اس دلیل کو مجھے رکھنے دیں۔ جی ٹھیک۔ سب سے بڑی سپیس ان مذاکرات کے عمل میں اگر کسی نے دی ہے، سب سے بڑی سپیس دی ہے، وہ عمران خان صاحب خود ہے۔ اچھا، جب مذاکراتی کمیٹی بیٹھی 22 دسمبر یا 23 دسمبر ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جب یہ مذاکراتی کمیٹی جا کے عمران خان صاحب سے ملی، عمران خان صاحب نے باہر پیغام بھجوایا مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کے، یہ سب کو کہہ دو کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ ذاتی انتقام اپنی ذات کی حد تک مجھ سے جو ظلم ہوا ہے اس کا نہیں لوں گا، باقی جس نے زیادتی کی ہے وہ عدالت میں جواب دے گا۔ اس سے زیادہ سپیس آپ کو عمران خان کیا دے؟ عارف صاحب مجھے بتائیں۔ میرا اب سوال یہ تھا کرنے لگا تھا درمیان میں کہ آپ نے کہا کہ 4 مہینے سے مجھے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، تو یہ حکومت اور جیل حکام نہیں ملاقات کرنے دے رہے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے جو کوارڈینیٹر ہیں وہ ملاقات کے لیے آپ کا نام ہی نہیں دیتے؟ راج صاحب از اے جینٹلمین، میں ان کے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بننے سے پہلے ان کی جینٹلمین شپ کا معترف ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے میں نے ان کو عدت کیس میں عمران خان صاحب کا کیس لڑتے دیکھا ہے۔ ہی از اے نو نانسنس پرسن، ہی از اے جینٹلمین۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کی جو مرضی آئے وہ کر لیں۔ کل انہوں نے راجہ صاحب کو خود کو نہیں اندر جانے دیا، ان کو نہیں جانے دیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ اگر صبح دائیں کروٹ اٹھ جائے تو انہیں اچھے لگتے ہیں، بائیں کروٹ، پچھلے 4 مہینے سے جیل انتظامیہ بائیں کروٹ اٹھ رہی ہے، یا ان کے اوپر کوئی ایسی طاقت بیٹھی ہے جو ان کو کہتی ہے کہ اس چیز کو تو نہیں آنے دینا۔ علی محمد نے کیا گناہ کیا جو 15 نومبر کے بعد سے مجھے اجازت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خان صاحب اندر جو بات کرتے ہیں 12 کے میں وہ بات کرتا ہوں، میں نے تو کبھی شر کی بات نہیں کی، ہاں وہ بات ضرور کرتا ہوں جو مجھے غلط لگتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے میں وہ کہوں گا۔ جب میں جاؤں گا جو بات خان صاحب کریں گے وہی بات
12 کے نہیں، لیکن ایک بات یہ تو حقیقت ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب انتقام نہیں لیں گے، یا آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سوشل میڈیا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کے مخالفین سے زیادہ آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم، اپنے ساتھی جو ہیں، اپنے کارکن جو ہیں، وہ سب سے زیادہ آپ کو ہدف تنقید بنا رہے ہوتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. عارف صاحب دیکھیے، میں نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے، آج 4تھی-5ویں مرتبہ یہ بات کرتا ہوں. میرا پاکستان کی سیاست میں یا اپنی جماعت میں نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی میرا کوئی بہت زیادہ بلو آئیڈ دوست ہے. میرا کام پاکستان سے، میرا کام اپنے لیڈر عمران خان سے. میں ایک ویژن پہ عمران خان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا. ایک زمانے میں میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کو قاسم اور سلیمان بھی نظر نہ آئے، علی نظر آئے گا. اللہ نے مجھے سرخرو کیا، شکر الحمدللہ کہ وہ مجھے اللہ نے موقع دیا. دیکھیں، میرا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور عزت کے ساتھ رہائی ہے، کسی ڈیل کے ذریعے نہیں. ڈیل کا مطلب ہے کہ اپنا کوئی بہت زیادہ آپ سپیس دے دیں، اپنا کوئی بنیادی نظریاتی پوائنٹ ہی چھوڑ دیں، اپنی آئیڈیالوجی سے پیچھے ہٹ کے نکل آئیں. وہ میں ان کو کہوں گا کہ آپ نے نہیں کرنا، وہ کریں گے. آخری بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی 15 نومبر کو، اس سے 2-3 دن پہلے میں 12-13 نومبر کو 6-7 گھنٹے ان کے ساتھ تھا. اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں جناب عمران خان صاحب کو میں نے ایک بات کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 1 درجن جگہ یہ بات کر چکا ہوں میڈیا پہ. القادر کیس چل رہا تھا، جس کا فیصلہ بعد میں کے خلاف آ بھی گیا. القادر کیس چل رہا تھا، ہم لائرز کی اس میں گئے ہوئے تھے کیس پروسیڈنگ میں. ان کے ساتھ میں میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں ہاتھ پہ بشرا صاحبہ تھی. خان صاحب کو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ جو سامنے جج صاحب اور یہ سسٹم نظر آ رہا ہے، مجھے ان عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ سارا حکومت نے مینج کر لیا 26ویں آئینی ترمیم. اور اس کے ساتھ دوسرا کہ جب تک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9-10 لاکھ بندہ نکل آئے گا، میں کہا سب سے میرے خیال میں جو بڑا موقع تھا وہ تو 8 فروری کو الیکشن جب ہماری داندلی ہوئی، 9 فروری کو پارٹی کو احتجاج کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. آدھا پاکستان رائے روڈ پہ تھا، وہ موقع ہم ضائع کر چکے ہیں. کیونکہ میں نے کہا کہ اچھا علی محمد خان صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، اب سوال لے لیں. لیکن نہ کسی ڈیل کے ذریعے، آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کی باعزت رہائی چاہتے ہیں. آپ سے زیادہ ملک کا ہے. جب آپ اندر ہیں، آپ کے اندر ہونے سے آپ کے ملک کو نقصان زیادہ ہے. جی صحیح. اب جو باعزت رہائی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور کا جو فارمولہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سے باعزت رہائی ہو جائے گی، یا اگر ڈیل نہیں ہوگی تو پھر جو بات چیت ہو رہی ہے، ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا کہ جب ڈیل ہوتی ہے تبھی کوئی اس طرح کا نتیجہ نکلتا ہے. تو ایسا کون سا یونیک فارمولہ ہوگا کہ وہ ڈیل بھی نہیں ہوگی اور باعزت رہائی بھی ہو جائے گی، اور ڈیل کے ساتھ رہائی ہوئی تو وہ باعزت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، زندگی کا ایک اصول ہے، آپ جس راستے سے جاتے ہیں اسی راستے سے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. اگر عمران خان پہ یہ کیسز جینون ہیں، جو کہ نہیں ہے، اگر جینون ہے تو اس کا راستہ پھر نکلنے کا عدالت ہے. لیکن اگر ہم اس بات پہ متفق ہیں، عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے ان پہ پولیٹیکل کیسز بنے، تو پولیٹیکل کیسز بننے کا جو عمل ہے اس کی واپسی کا عمل عدالتی عمل نہیں ہوتا. پولیٹیکل کیسز اگر بنے ہیں تو پولیٹیکل انداز میں واپس بھی ہوں گے. میں اس پہ پورا کلیئر ہوں. خان صاحب پہ کیسز پولیٹیکل ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، ان کا حل بھی سیاسی ہے. اب وہ حل کیا ہوگا، یہ آپ نے بڑے نقطے کی بات کی ہے. ناٹ پارٹ آف دیٹ نیگوسیشن کمیٹی اگر کہیں ہو رہی ہے، میں یہ تو یقین سے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن بطور پاکستانی، بطور پولیٹیکل ورکر، میرے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ مجھے یہ بتا دے کہ آج کسی بھی جگہ کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پھر بہت ہی کوئی زیادہ غلط سمت جا رہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر سے بات ہی نہیں ہو رہی. کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی، میں کنفرم نہیں کر سکتا. اب کیا ہو رہی ہے، کن نکات پہ ہو رہی ہے، وہ تو جب گنڈا پور صاحب ظاہر ہے وہ میں ان کو خود سجیسٹ کروں گا کہ وقت سے پہلے آپ اپنی کمیٹی کو بھی نہ بتائیں، جو پولیٹیکل کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے یا پارلیمنٹری کمیٹی ہے. 3 بڑی کمیٹیاں اس وقت ہمارے عمل میں ہیں، کیونکہ وہ چیز نکل آتی ہے بات، اور جب تک وہ چیز میچور نہیں ہوتی، بے شمار جو ہے وہ شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزوں کو بگاڑتے ہیں، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر وہ کوئی خان، اس وقت قوم کیا چاہتی ہے، دیکھیں پورا خیبر پختونخوا، پورا پاکستان، پورا اوورسیز علی امین خان سے یا مجھ سے یا ہماری جتنے بھی اس وقت قیادت بیٹھی ہے، ایک چیز وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو، وی وانٹ اوور لیڈر بیک
ود آنر. عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی نا فیصل صاحب اور رشاد بھائی 600 دنوں سے جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. ڈیل آپ پہلے ہفتے کر لیتے ہیں. مشکل گزار گئے ہیں. اگر میں یہ بات کروں, کیا آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ اگر میں یہ بات کروں کہ اس وقت باہر نکلنا عمران خان اور تحریک انصاف سے زیادہ اس نظام کی مجبوری ہے؟ اس نظام کو اب عمران خان باہر چاہیے, ادروائز جو نظام بیٹھ گیا. علی محمد خان صاحب, نظام تو یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب باہر نکل کے نظام کو بگاڑ دیں گے, ملک کا نظم و نسق چلنے نہیں دیں گے, کیونکہ ایجیٹیشن کی ان کی جو عادت ہے وہ اتنی پختہ ہے کہ وہ سسٹم اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا, تو اسی لیے تو وہ اندر بیٹھے ہیں. اصولی موقف پہ ایک پرامن احتجاج وغیرہ آپ کو رائٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں, انشاءاللہ آئیں گے, جلد آئیں گے, میرا دل کہتا ہے کہ وہ انشاءاللہ ان کی رہائی نزدیک ہے. یہ پورا سسٹم نظام سے مطلب صرف میرا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ, پورا سسٹم, پورا نظام, جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو آپ کا سول بیوروکریسی ہے, جو پورا اس وقت ایک اسٹرکچر کھڑا ہے جس میں ایون آپ کا کسی حد تک آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, کیونکہ آپ کا انڈسٹری اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی جو مارکیٹ ہے اس میں کوئی ہلچل نہیں ہے, کوئی پیسہ, سب نے پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پیسہ لگا نہیں رہا, کوئی نکال نہیں رہا, کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی بڑی کمپنی نہیں آ رہی, ملٹا نیشنل کوئی بڑا نہیں آ رہا, بلکہ سب لوگ اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں. تو اس وقت پورے سسٹم کی ضرورت یہ ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں. جب میں خان صاحب کی رہائی کی بات کرتا ہوں نا کہ نظام کی مجبوری ہے, وہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ سسٹم کی مجبوری ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں, اور نارملائز ہونے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے نہیں ملے گی آپ کو. اور دوسری بڑی اہم بات, ملک اس وقت ارشاد صاحب ایک بڑے دوراہے پہ ہے. اس وقت دہشت گردی کا جو افریت ہے, ملک کو اس وقت یکجان ہونا چاہیے. ملک کے خلاف جو سب نیشنلزم ہے, میں نیشنلسٹ بات نہیں کر رہا, سب نیشنلزم جو کوئی چیز باہر سے اسپانسر ہوتی ہے, ملک کے خلاف, ملک کی بنیادوں کے خلاف نہیں. اتحاد, قومی اتحاد آپ چاہتے ہیں, قوم پیچھے کھڑی ہوگی تو اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے, لیکن آپ کی تو اپنی پارٹی جو ہے وہ منقسم ہے. اور جناب شیر افضل مروت صاحب جو کل تک آپ کے قداور لیڈر تھے, وہ عید سے پہلے کہنا شروع ہو گئے کہ عید کے بعد تو فارورڈ بلاک بن رہا ہے. بلکہ آج ریاض فتیانہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے. تو اگر پارٹی ہی متحد نہیں ہے تو باقی قوم کیسے متحد کریں گے آپ؟ دیکھیں رشاد صاحب, آپ نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھے. دیکھیں بتا دیں. میں نے خان صاحب سے ایک بات کی تھی, آپ کے پاس ٹائم ہے نا, 3-4 منٹ ہے نا؟ جی جی, اس پہ بات کرنے میں جو میری وہ 6 گھنٹے کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی, میری کیا اوقات ہے کہ میں اسے 6 گھنٹے ملاقات کروں. وہ پروسیڈنگ 6 گھنٹے کی تھی عدالت کی, تو ہم بھی بیٹھ کے رہے ادھر, موقع تھا لیڈر کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے, بات کرتے رہے. ان کی میں کہتا ہوں ان کی گریٹنس ہے کہ میری بڑی فضول قسم کی باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں, میں ان کو کر جاتا ہوں, میں جسارت کر جاتا ہوں. پرانے ساتھی سے پوچھیے گا علی محمد بات کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا. تو میں نے ان کو ایک بات کی خان صاحب کو, یہ بات آپ اس کو سنیے گا. میں نے ان کو کہا خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں, خان صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی سیاسی گڈی چڑھی ہوئی ہے, قوم آپ کے ساتھ ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوتا, قوم آپ کے ساتھ نہ ہوتی, سیاسی طور پہ آپ اس وقت ایک بڑے پوزیشن پہ نہ ہوتے, آپ کو لوگوں کی اصل شکلیں نظر آ جاتی. اس وقت بہت سے لوگ آپ سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں, ان کو آپ سے شاید اتنی محبت نہیں ہے, وہ اپنی سیاسی اپنا فیوچر اس میں دیکھتے ہیں. یار خان صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہے, میں ہوں گا, میں نہیں بن جاؤں گا, منسٹر بن جاؤں گا, میں سینیٹر بن جاؤں گا, میں فلاں بن جاؤں گا, مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا, میں کہیں چیئرمین لگ جاؤں گا. میں کہا اللہ کا شکر ہے خان صاحب کہ آپ اس وقت پولیٹیکلی عوام اپنی زندگی کے عروج پہ ہیں. اگر وہ نہ ہوتا پھر آپ کو اصل شکلیں نظر آتی. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی طور پہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہے, ان کی ویژن پہ نہیں ہے, صرف سیاست کے لیے ان کے ساتھ ہے کہ مجھے کوئی عہدہ وغیرہ مل جائے, وہ بھی اس وقت خان صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہے گا, چاہے جائے کہ کوئی اور. نہیں, آپ علی محمد خان صاحب آپ کیٹیگوریکلی کہنا کہ کیا شیر افضل مروت اپنے فائدے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میرا جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. میں نے نسیم زہرا میڈم صاحبہ جو ہیں, آپ کی کولیگ ہیں, ہماری سینئر ہیں, ان کی میڈم صاحبہ کے پروگرام میں بھی یہ بات کی, اور رشاد بھی عارف صاحب آپ کے اپنا فیصل صاحب آپ کے پروگرام میں بھی کیا.
کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک انصاف تو عمران خان ہی ہے نا, اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں. جس نے کھودنی ہے کھود لے, جس نے کھودنی ہے کھود لے, نہیں نکلے گا پھر اس سے باہر. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر داخلہ سندھ اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ہیں پاکستان میں, ان کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, ان کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, اور اس سے پہلے بھی بریگیڈیئر صاحب یہ ہو چکا ہے. کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ جب آپ نگراں وزیر داخلہ تھے تب یہ پالیسی بنی تھی, اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں کب تک ان کا مکمل انخلاء ہو جائے گا پاکستان سے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں نگراں وزیر داخلہ سندھ تھا, اور پھر سرفراز بگٹی صاحب سے فیڈرل گورنمنٹ میں نگراں وزیر داخلہ تھے. حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا تمام انلیگل جو افغانیز ہیں ان کو واپس کریں گے, بیکاز آف جو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ٹیررسٹ اسٹارٹ ہوا تھا اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بڑھ رہی تھی. اس پہ ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب سندھ سے بھیجے تھے, اور باقی پورے پاکستان سے تقریباً 5-6 لاکھ 7.5 لاکھ کے قریب تمام افغان ریفیوجیز کو ہم نے بھیجا تھا. لیکن ان کے لیے بڑا اچھا الیبریٹ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ وہ بڑی عزت سے رسپیکٹ سے اپنے گھروں کو واپس جائیں اور اچھی یادیں لے کے پاکستان کے جائیں. ہم نے ہر جگہ پر ان کے ٹریننگ کیمپ, ان کے کیمپس بنائے تھے جہاں عورتوں اور مردوں کا علیحدہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. 8 گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو بریک کی تھی تاکہ وہاں ریسٹ کریں, ان کو کھانا دیا جائے, بریک کریں, ریسٹ روم میں جائیں, ریلیکس کریں. اس کے بعد آگے پھر ہم نے بلوچستان بارڈر سے بھیجا تھا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پھر اس کے بعد روک دیا کہ حکومت کی پالیسی, باہر سے پریشر, یونائٹڈ نیشن کا پریشر جی کہ یہ نہیں کریں, ہیومن رائٹس کی بات ہونے لگی. لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ہر ایک میں ہم بار بار افغانستان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. ڈسپائٹ دا فیکٹ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر اس وقت کام کر رہی ہیں, ٹریننگ لے رہی ہیں, القاعدہ کو ٹرین کر رہی ہے, اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی ہے. خارجی جو ہیں TTP, پھر اس کے بعد IS خراسان, پھر اس کے بعد BLA, BLF, BNA, مجید بریگیڈ, تمام ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ راک کے اندر سپریوین کابل ایمبیسی میں ہو رہا ہے, اور افغان طالبان کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے آئی تھنک دس از دا, اور یہ پھر پاکستان میں جب آتے ہیں سہولت کاری افغان کیمپیں ملتی ہے, اسٹریٹ کرائم یہ کرتے ہیں, نارکوٹکس یہ استعمال کر رہے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں پچھلے 4 دہائیوں سے, اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. آپ نے کبھی کرکٹ میچ میں دیکھا ہو کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حکومت نے جو فیصلہ کی 31 مارچ کا, دس از ہائی ٹائم, وی شوڈ بی ویری اسٹرکٹ. چاہے وہ CAA افغان افغان سٹیزن کارڈز ان کے پاس, یا پروف آف ریزیڈنس اور POR, ایوری ہیز ٹو گو بیک. دیر ریمینز پشتونز افغان نیشنلز. ہمارے پشتون بھائی پاکستانی نیشنلز ہیں, پاکستانی ہیں وہ, یہ فارنرز ہیں. اور کسی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ریفیوجیز کو کھلے عام پورے ملک میں کھلی چھٹی دے دیں, جو مرضی کریں جا کے, اور وہاں پر یہ سہولت کاری بھی کریں. اور پھر افغان جو یونائٹڈ نیشن افغان ریفیوجیز کے جو ہے وہاں ادارہ ہے, 1.4 ملین رجسٹرڈ پاکستان میں ہیں جن کو پاکستان نہیں نکال رہا, وہ یہیں رہتے ہیں. ان کو افغانستان جب بھی وہ ہوگا طریقے سے ان لے جایا جائے گا. لیکن جو انلیگل ہیں, جو بعد میں آئے ہیں ریفیوجی 2021 کے بعد بھی آئے ہیں, ان میں 50,000 وہ ہیں جو امریکن کانٹریکٹر سے وہاں پر, ان کو وہاں کی جان خطرہ تھا. پاکستان ہے اور امریکن نے کہا کہ ہم 6 مہینے میں ان کو امریکہ لے جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں. جب ہم نکال رہے تو وہاں پر بھی امریکن قونصلیٹ آئے, یہاں بھی ہے کہ جی ہمیں ان کو بھی رہنے دیں. نہیں بریگیڈیئر صاحب قطع کلام معاف, یہ جو لوگ 2021 میں آئے تھے یہاں یا اس کے بعد آئے ہیں, کیا ان کو بھی نکالا جا رہا ہے؟ اور اس پر امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یورپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم اپنے ہاں بسائیں گے؟ نہیں جی, سب کو نکالنا, جتنے انلیگل ہیں, چاہے ان کے پاس افغان سٹیزن کارڈز ہیں یا پروف آف ریزیڈنس ہے, they have to go, they are not Pakistani citizens, they have to go ultimately. آپ کب تک ان کے, اور پھر وہ قوم اب پوری افغان حکومت طالبان جو کہ نہایت ہی تھینکلیس لوگ, جو ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی سرزمین ہے, ہم ایک ہی چیز تو ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے
Please don't let your land be utilized by any other country. آپ وہ بھی نہیں مانتے, پھر کہتے ہیں نہیں وہاں پر ہے ہی نہیں, سب کچھ وہاں سے ڈرون ہم مارتے ہیں, وہ ان کے لوگ مارے جاتے ہیں. اچھا برگیڈیئر صاحب, یہ اچانک مجھے خیال آیا, یہ جو معاملہ ہے 21-22 کے بعد بڑھا ہے, یہ جو 21 میں آئے تھے اور وہاں کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کر رہے تھے, کیا یہ دہشت گردی میں ایسے لوگ تو ملوث نہیں ہیں جنہوں نے وہاں, ظاہر بات ہے امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے, اشرف غنی کے حامی تھے, موجودہ جو افغان رجیم ہے اس کے وہ مخالف ہیں, تو یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے تو کوئی ایلیمنٹ سرگرم عمل نہیں ہے؟ آپ کی معلومات کیا ہیں؟ نہیں, یہ صرف 50,000 کے قریب ہے, 50-60 ہزار ہے, جس کو امریکن نے کہا تھا جی یہ ان کو اب سیف جہاں رکھ لیں, ہم ان کو واپس امریکہ میں یا یورپین ملکوں میں جا کے بسا دیں گے. اس کے بعد یہ پھر جب ہم نے 2023 میں شروع کیا تو پھر وہ آگے جی کہاں جی تھوڑا اور ٹائم دے دیں, حکومت نے دے دی. وہ اب مجھے لگتا ہے ٹرمپ پالیسی اور میرے خیال میں اب تو وہ بالکل ہی نہیں لے کے جائیں گے. اس نے کہا جی کوئی نہیں جائے گا باہر, لوگوں کے ساتھ بین لگا رہے ہیں. تو اب تک ہماری ایبلٹی, وائی شوڈ بی ایبل ایبلٹی ٹاک ٹو امیریکنز, either you take them or we are going to send them back to افغانستان. پھر ہیومن رائٹس کی بات ہے, ہیومن رائٹس کی ہے تو اپنے دوسری یورپی ممالک میں لے جائیں. آپ یورپی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو غزہ کی تو ان کو نظر نہیں آتی ہے, جو لیبنان میں ظلم کرے وہ نظر نہیں آتا, صرف ان کو نظر آ جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو ڈیسائڈ ونس فار آل. ابھی کوئی ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, احترام سے عزت سے ابھی بھی ان کو کہیں جی آپ کو چلے جائیں, ادر وی ول ہیو ٹو پش یو بیک ٹو دیئر کنٹریز. صحیح. اچھا, اس حوالے سے یہ جو حکومت کی پالیسی ہے, ایک تو یہ ہو گئی کہ ان کو بھیجا جا رہا ہے, دوسرا اس وقت ایشو جو بلوچستان کا ہے اس کا تعلق تو افغان مہاجرین کے ساتھ نہیں ہے, وہ تو اور ہی عوامل ہیں. اس کے لیے ایک ہماری قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد کہا گیا کہ آپریشن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو اب اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے, کیونکہ قوم پرست جماعتیں جو بلوچستان کی ہیں وہ ان کی ہمدردی واضح طور پر ان لوگوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے جو بند ہیں یا جن کو نام نہاد وہ مسنگ پرسن کہا جاتا ہے یا جو سرگرم عمل ہیں. تو اس کے لیے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے اور کس طریقے سے اس افرید کا کلا کما ممکن ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ دے ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو ٹو ریزالو بلوچستان ایشو. آپ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یو کانٹ ہیو کہ میں ایک کام کریں باقی روک دیں. آپ نے ٹیررسٹ کے خلاف لڑتے رہنا. جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں, چیف آف اسٹاف جناسب نے بڑا کلیئر کہا کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے, ان کو ماریں گے, شہادتیں بھی دیں گے, قربانیاں بھی دیں گے, اینڈ وی ول کیپ فائٹنگ. بٹ دس ناٹ دی اینڈ. آپ مارتے جائیں گے, انفلٹریشن ہوتی جائے گی, دوبارہ آتے جائیں گے. تو اٹ ہیز ٹو اینڈ سم ویئر. اس کے لیے چیف آف اسٹاف نے کہا تھا کہ ایلیگل اسٹیپ جو ہم بات کریں عزم استحکام, اس میں کوئی نئے نہیں, اس کی انٹیلیجنس آپریشن کی انٹینسٹی بڑھائیں گے, ٹروپ کی فائٹنگ بڑھائیں گے, اور پوری قوم ساتھ جس میں حکومت اور اس کے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور اور ایلیگل یہ اسپیکٹرم, ایوری ہیز ٹو بی کمبائنڈ ٹوگیدر. پیسہ ہنڈی کا آتا ہے, پیسہ اسمگلنگ کا آتا ہے, پیسہ نارکوٹک کا آتا ہے, پیسہ ڈیزل کا آتا ہے, پیسہ آپ کے پاس ان کے پاس یہ ٹائر, سگریٹ, جو کچھ اسمگل کرتے ہیں یہ پاکستان میں آتا ہے, اور یہ پیسہ چلا جاتا ہے فرینچ ٹیررزم کی طرف. نمبر 2, آپ کی جتنی وہاں پہ یہ جو آپ کی جس طرح FPR ہے, ان کا کام اب کسٹم کے کام ہے. اس کے بعد آپ کی فائنینس سے پیسہ آپ کو ریلیز کر فوج کے لیے تھوڑا اور اس کی کیپیسٹی بڑھا دیں. ہمیں پھر تھرڈ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جا کے کھل کے بات کریں, سینٹ ڈیلیگیشن وہاں پر افغانستان میں ان سے بات کریں, جی واٹ ڈو یو وانٹ, اٹ از انف, کانٹ ٹیک مور یہ نان سینس. آپ یا تو ڈیسائڈ کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بائلیٹرل ریلیشن اچھے رکھنے ہیں, یا اپنے طالبان کے ساتھ خارجوں میں بائلیٹرل ریلیشن رکھنے ہیں. حیرانی کی بات ہے, ہم نے کیا کچھ ان کے لیے کیا ہے. چینی دیتے ہیں, آٹا دیتے ہیں, گندم دیتے ہیں آپ کو, ہم اس کے بعد فرٹیلائزر دیتے ہیں آپ کو, ہم ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں افغان ٹرانسلیٹ کی, جو کی مدد ہم آپ سے ہم ایک چیز ہے وہ ہم آپ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں وہاں ہے ہی کوئی نہیں, اینڈ وی گیو یو پروف, آپ پھر بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ بات کریں, تھرڈ امریکن سے بات کریں. آپ جاتے ہوئے 7,70,000 رائفل چھوڑ گئے ہیں, 70,000 کے رائفل ٹرک یا کسی چھوڑ گئے ہیں. وہ بہت لڑ رہی ہیں, ان کے پاس سارے امریکن ساخت کے ویپن ہیں. برگیڈیئر صاحب, یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے, اس میں ایک جانب ہم دیکھتے ہیں BLA ہے, اور ایک امپریشن یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو BYC ہے اسی کا سافٹ امیج ہے. پھر ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, وہ لوگ جو
چیف ایگزیکٹو رہے, اب وہ آ کے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پولیٹیکلی مینیج نہیں ہو رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے یا پولیٹیکل کرائسس ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے؟ دیکھیں فیصل, میں جو یہ ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کر رہا ہوں, اس پہ ایک پرانگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے امیڈیٹ, ڈونٹ ویسٹ ٹائم, ایون اے ڈے از کازنگ ہارم ٹو بلوچستان کی سرٹنٹی کے لیے. پلیز سینڈ یور ویری اسٹرانگ فیڈرل منسٹر کی ٹیم کوئٹہ, جا کے کانفرنس پارٹیاں جو پاکستان کی آئین و قانون کو مانتی ہیں, ماڈریٹ ہیں, چاہتے ہیں اس کا حل, پلیز گو ٹاک ٹو دیم پرسنلی ود دا سپورٹ آف بلوچستان گورنمنٹ. چاہے وہ اب ڈاکٹر مالک ہوں, اختر میگل, تو مجھے بڑا افسوس ہے جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب سے ملیں, ان کے تحفظات سنیں, ان کی پوچھیں کیا پرابلم ہے, سوشو اکنامک پرابلمز ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگ بے روزگار ہیں, روزگار نہیں ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہ 15-20-25 ارب روپیہ فار دا کنٹری از پینٹ, اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. نہیں برگیہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وسائل دیتی ہے, وفاق وسائل دیتا ہے, وہ یہ سردار, نواب, جاگیردار, یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جاگیردار نہیں بھی ہے, جو جن کو ایک پولیٹیکل مائلیج وفاق نے یا حکومت نے یا سسٹم نے دے دی ہے, وہ کھا پی جاتے ہیں. جو لوگ وہاں خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں, سروس کرنے کے لیے, خواہ وہ ٹیچر ہوں, خواہ وہ بیوروکریٹ ہوں, خواہ وہ ڈاکٹر ہوں, خواہ وہ انجینئر ہوں, خواہ وہ ملکی ہوں, غیر ملکی ہوں, ان کو شناختی کارڈ دے کر مارنا شروع کر دیتے. تو وہاں جا کے کیسے سرو کیا جا سکتا ہے اور کیسے معاملات کو سنبھالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. واٹ از آنسر؟ آنسر از ڈونٹ گیو منی ٹو سردار. آپ چاہیں بہت اسٹرانگ ٹیم لے کے جائیں, فنڈز ان کو دیں, بلوچستان حکومت کو انوالو کریں, اور سرداروں سے بات, ڈونٹ گیو منی ٹو دیم, ناؤ دس از دا ٹائم از انف. ان کو جو اپنے ایک رائلٹی دیتے ہیں وہ ضرور دیں, ایگریٹ, وہ ان کو چلیں, آپ کو جانے, باقی خود ڈیولپمنٹ کریں, مانیٹر کریں. میں کہتا ہوں یہ بلوچستان کا مسئلہ اسلام آباد میں حل نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو گو اینڈ سٹ ایون فار 6 months. آپ کریں, لوگوں کو نظر ہے کہ ایک پاکستان کی ٹیم آئی ہے, محب وطن, اینڈ دے ہیو اے ہائی پاور ٹیم, ان کو یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, انڈسٹری, جاب اپرچونیٹیز, یہ ان کو کر کے دیں. فوج نے بہت کچھ وہاں کیا ہے نیشنل بلڈنگ میں, کالج بنائے ہیں, سڑکیں بنائی ہیں, کیڈٹس کالج بنائے ہیں, وہاں پر ان کے ہیلتھ سینٹرز بنائے ہیں, میڈیکل کیمپس بنائے ہیں, بہت لوگ اب کر رہے ہیں چیف آف اسٹاف جناب سمنیر. لیکن اس کے ساتھ یہ حکومت کا کام ہے. پھر پرابلم کیا ہوتی ہے, آپ جو جگہ کلیئر کرتے ہیں, یو کین ہولڈ اٹ, دین الٹیمیٹلی یو ٹو ہینڈ اوور ٹو دا سول ایڈمنسٹریشن. دیر از نو رسپانس فرام دیم. آپ جب ہینڈ اوور کرتے ہیں ان کے, وہاں جائیں, وہاں پر ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر, دے ہیو ٹو ٹیک آن, اینڈ پھر وہاں پر اس کو ڈیولپ کر, آئی ڈی پیز کو واپس ریہیبلیٹیٹ کریں. کوئی نہیں کرتا. یہ بریگیڈیئر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں. ہم تو آج تک وہ جو اے بی ایریا کا پروپورشن ہے وہی بیلنس نہیں کر سکیں, اور بیسک ایک پرابلم وہ بھی ہے. تو اس میں پھر یہ کس کا فیلئر ہے؟ مطلب یہ کیا آپ نہیں سمجھتے جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا پورے بلوچستان میں تب تک پولیس نہیں لگ سکے گی؟ اس کے لیے اب کس کو جانا چاہیے؟ کیا وزیر اعظم خود جائیں, یا نواز شریف صاحب جو سربراہ ہیں ان کی جماعت کے وہ جائیں, صدر مملکت جائیں, اور کس طریقے سے جانا چاہیے؟ جاتے تو پہلے بھی رہے ہیں, لیکن اب کی بار اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ اپروچ آپ کا پرائم منسٹر جائیں, آپ کا انٹیریئر منسٹر جائے, آپ کا فائنینس منسٹر جائے, آپ کی مولانا فضل الرحمان سے بات کریں, وہ جائیں, محمودہ چکزئی ہیں, ڈاکٹر مالک ہیں, جائیں نا, بیٹھے بات کریں. آپ یہاں تو فیکٹری ہم کریں, آپ نے 1 مہینہ کیوں ویسٹ کیا؟ وائی یو گیٹنگ کل سو مینی فوجی بیچارے, جن کے آج دیکھیں عید پہ کیسے ان کے گھروں میں بیچارے پر رونا پیٹنے لگا ہوا تھا, بیچارے کتنی بڑی ماں قربانیاں, وہ جو 20-25 سال کی بیوہ بچیاں جب ہو رہی ہیں, کہ ڈو وی ریئلائز ود دس؟ اٹس اونلی آرمی چیف آف اسٹاف اینڈ دی کمانڈ نوز کہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو امیڈیٹ کریں. اٹ از ڈویبل. بلوچستان is the target in the eyes of Indians and some countries. It is the richest minerals resource area. گوادر پورٹ ڈیپسٹ پورٹ ہے. آپ کے یو اے جو مڈل ایسٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ گوادر پورٹ بنے. ایوری بڈی از اگینسٹ اٹ. یہ آپ سوچیں اس بات کے لیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, سب کچھ کیوں امریکن ویپن ہم نے چھوڑ کے گئے. لوگ سمجھ لیں کہ بچے تھے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. They have left intentionally تاکہ وہاں سے یہ افغانستان should never be یہ پیسفل. افغانستان پیسفل ہوگا
سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی افغانستان کے تھرو بلوچستان ہوگی اور گوادر پورٹ دنیا کی تجارت جائے گی اور پاکستان ول بی ریئلی پراسپر. یہ ایشو ہے بینگ اے نیوکلیئر اسلامک کنٹری. They don't want that we should be economically prosper and taking our decision in national interest. That's why IMF واقعی آپ کے فائنانس منسٹر کو ہماری حکومت کو سب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی کے. Get out of this if you are very sincere with Pakistan. That's the issue. جی ٹھیک بہت شکریہ شریف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ارشاد صاحب، اب اطلاع یہ ہے کہ کل کے دن پرائم منسٹر پاکستان اعلان کریں گے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کا. اب یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ کس تناسب سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، اور اس سے پہلے جو اطلاع تھی کہ IMF جو ہے وہ اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہا تھا اور وہ میکسیمم شاید ₹1 فی یونٹ کی چھوٹ دے رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کامیاب ہو گئی ہے IMF کو کنونس کرنے میں، اور اگر یہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں جو کاروباری پہیہ ہے، صنعت ہے، اس پہ کیا اثرات ہونے ہیں؟ بھائی صاحب، ہر کام نہ ہم IMF سے پوچھ کر کرتے ہیں، اور نہ ہر کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہوتا ہے کہ جناب والا اس سے ہماری اکانومی اور ہمارے جو اکانومی مینجمنٹ ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں، IMF کا ایک اصول ہے کہ جی آپ ایک تو بلا وجہ سبسڈی نہ دیں، اور دوسرا جو بھی ریلیف آپ نے دینا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جی یہ وسائل کہاں سے آئیں گے. یہ نہ ہو کہ جو ہم قرض دے رہے ہیں اس کو آپ ریلیف پر استعمال کر لیں، یا آپ اپنے جو ٹارگٹ ہے ریونیو کا اس کو متاثر کر کے کوئی ریلیف دے دے. اب حکومت کے پاس دیکھیں ₹10 تو انہوں نے لیوی بڑھائی ہے پیٹرولیم مصنوعات پر یونٹ. ₹10 ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پچھلے 2.5-3 سال میں کم از کم ₹16 یونٹ تھی صنعتی جو بجلی تھی، اور وہ اس کو آپ 50-55 پہ لے گئے. تو 2-3 کام آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ایک تو بلا وجہ آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں کہ آپ بجلی کنزیوم کرتے ہیں ₹100 کی، بل آپ کو آتا ہے ₹200 کا، پتہ چلتا ہے ₹100 آپ نے ٹیکس، فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس. جس آدمی نے پچھلے 10 سال میں PTV نہیں دیکھا وہ ٹیکس دے رہا ہے. مسجدیں جو ہیں وہ PTV کا ٹیکس دے رہی ہیں، اور بھی اسی طرح کے ٹیکس ہیں. ایک تو آپ ٹیکس ختم کریں. دوسرا، اضافہ جس تناسب سے ہوا ہے اسی تناسب سے، کیونکہ عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اگر آپ نے IPP سے مذاکرات کے ذریعے کچھ ریلیف حاصل کر لیا ہے، پرانے معاہدے بعض ختم کر دیے ہیں، تو کم از کم میرے خیال یہ ہے کہ ریلیف یہ ہوگا کہ آپ صنعتی اور ڈومیسٹک دونوں، ایگریکلچر کو، انڈسٹری کو اور ڈومیسٹک جو بل ہیں اس میں کم از کم ₹15 سے ₹20 پر یونٹ کا آپ ریلیف دیں گے تو وہ ریلیف ہوگا. اگر آپ نے ₹1.5 ₹2 ₹2.5 ₹3 ₹5 کیا تو یہ مذاق ہوگا، اور وہ بھی اس لحاظ سے مذاق ہوگا کہ ابھی پچھلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں جو اضافے مختلف نوعیت کے آپ نے ٹیکس لگائے ہیں، وہ تو وہی ٹیکس ہی آپ کم کر رہے ہوں گے. کم از کم ₹15، ادروائز ₹20 تک پر یونٹ آپ ڈومیسٹک، انڈسٹریل اور ایگریکلچر ریلیف دیں گے تو عوام کو ریلیف محسوس ہوگا. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کو ایسا کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے 300 سے زیادہ صنعت کاروں کو بلایا ہوا ہے، سرمایہ کاروں کو بلایا ہے. ان کے سامنے شاید یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور قوم سے خطاب بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے واقعتاً وہ اتنا ہی بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں. اگر یہ $2, $2.5, $3, $5 والا ہوا تو وہ تو صرف یہ اشکشوئی ہوگی، اور عین ممکن ہے بعد میں پتہ چلے کہ جناب ادھر سے دے کے تو کہیں اور سے $5 ریلیف دے کے $6 نکال بھی لیے ہیں جیبوں سے. جی اچھا ارشاد صاحب، یہ بیک ڈور رابطے ہیں پیپلز پارٹی، بلکہ بیک ڈور کیا اوپنلی رابطے ہیں، حکومتی اتحاد ہے ایک طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اور یہ نہروں کے معاملے پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اب اس معاملے کو CCI میں لانے پہ غور کیا جا رہا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور یہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے یہ سارا کسی نتیجے پہ پہنچے گا؟
دیکھیں یہ پانی کے مسئلے پر جب سے پاکستان میں سیاست شروع ہوئی ہے ہماری زراعت کو نقصان ہوا ہے، ہماری صنعت کو نقصان ہوا ہے، ہماری اکانومی کو نقصان ہوا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان تناؤ بڑھا ہے. حکومت نے خاص پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے، نواز شریف صاحب نے 1992 کا جو ایکارڈ تھا وہ کرنے کے بعد کمزوری یہ دکھائی کہ اس ایکارڈ میں پیپلز پارٹی نے بھی سائن کیے تھے، سندھ نے بھی سائن کیے تھے، لیکن اس پر عمل درآمد جب بھی آتا ہے تو سیاسی مصلحتیں غالب آ جاتی ہیں اور پنجاب اپنا حق بھی نہیں لے پاتا، اور پاکستان کے مفاد میں جو منصوبے ہیں، خواہ وہ کسی ڈیم کا منصوبہ ہو، بڑے ڈیم کا یا نہروں کا منصوبہ ہے، اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو پاتا. اگر آپ 1992 کے ایکارڈ پر اس کے روح کے مطابق عمل درآمد کر دیں تو یہ تنازعات ختم ہو سکتے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کا یہی تو المیہ ہے یہاں کہ یہ ہمارے اختلاف اصولی کی بنیادوں پر نہیں ہوتے، وصولی بنیادوں پر. بات کوئی اور منمانی ہوتی ہے، نعرہ کوئی اور لگا دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ نہروں کا معاملہ جو طے ہوا تو جو اجلاس ہوا تھا وہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان کی صدارت میں ہوا تھا، وہاں کسی کو ہوش نہیں آیا کہ جناب یہ معاملہ متنازع ہے. تو اب بھی میرا خیال ہے اب اس معاملے کو طے کرنا چاہیے اور یہ جو سندھ میں ہنگامہ آرائی ہے اس کا کلا کما ہونا چاہیے. ٹھیک، ارشاد صاحب پروگرام پہ ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.